بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہ کریں تو لوگ بد دل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ سوچیں، اگر ہم اللہ کے حکم کو نہ سنیں، نہ مانیں، نہ ہی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور نہ ہی عمل کرنے کی سوچ پیدا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے؟ یہ میرے کیسے بندے ہیں اور کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے سچ فرمایا، کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس بات کا اللہ نے ان سے حکم دیا اس نے وہ پوری نہ کی۔ یہ تو عوام کا حال ہے کہ دین کی کسی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ سے توقعات لمبی چوڑی باندھتے ہیں، ہماری ہر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، حالانکہ خود اللہ کے حکموں سے مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اصول تو یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا داروں میں جو ذہین، فتین اور لائق لوگ ہیں وہ دنیا میں بڑے بڑے عہدوں کے لیے پڑھائی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور اس کے لیے اپنے بچوں کو بھی اندھا دھند کھپا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ پھر بچوں کی وجہ سے والدین پریشان پھرتے ہیں۔ جب بچوں کو قرآن سمجھایا ہی نہیں، اس پر عمل کروایا ہی نہیں، جب بچے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے تو اس وقت اس پر ذرا بھی پریشان نہ ہوئے کہ میرے بچے کس طرح اللہ کے حکموں کے پر خرچے اڑا رہے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیا، پھر پریشان پھر رہے ہیں، روتے پھرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، بچے ماں باپ کی فرما بردار بن جائیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے بچوں کو اللہ کا نافرمان بنا دیا۔ حتیٰ کہ بچے نماز جیسے حکم کو بھی پورا نہیں کرتے جو کسی حال میں معاف نہیں، بلکہ بہت سے بچے تو اللہ تعالیٰ سے عملاً بغاوت کر رہے ہیں۔ جب انہی بچوں نے ماں باپ کی بغاوت شروع کر دی تو اب ماں باپ کو یہ بات بری لگتی ہے۔ اس وقت بھی آپ کو یہ بات بری لگنی چاہیے تھی جب بچے اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کر رہے تھے، نہ ہی قرآن کو سمجھا، نہ ہی عمل کیا، حتیٰ کہ بہت سے گناہوں نافرمانیوں میں لگ گئے۔ بچوں میں احساس ذمہ داری بھی ختم ہو گئی اور اپنی پیدائش کے مقصد کو ہی بھول گئے۔ ہم نے بچوں کو کس طرف لگا دیا۔ اس وقت ہمیں بچوں کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں۔ اگر آج تمام مسلمان اپنی اولادوں کو اللہ رب العزت کا فرما بردار بنا دیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ سمجھنے کے لیے جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں، کسی جگہ دو سگے بھائی رہتے تھے۔ ایک گاؤں میں رہتا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حفظ کروایا اور بیٹا صبح و شام نماز تلاوت کرتا تھا، پھر باپ کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ کام کروایا کرتا تھا۔ دوسرا بھائی شہر میں رہتا تھا، اس کے دو بیٹے تھے۔ اس نے دونوں کو مہنگے انگلش میڈیم سکولز میں تعلیم دلوائی، نہ خود قرآن پڑھا، نہ سمجھا اور نہ ہی بچوں کو سمجھایا، حتیٰ کہ وہ انگلش اور جدید علوم میں ماہر بن گئے، مگر ادب، آداب، اخلاقیات میں وہ صفر تھے۔ قرآن کے حکموں کو توڑتے تھے، نماز کے قریب نہ جاتے تھے، صبح ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے، مجھے اخبار پہلے پڑھنے دو، وہ کہتا مجھے پہلے پڑھنے دو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ اس لڑائی سے باپ کی آنکھ کھلتی، وہ ایک دن گاؤں والے بھائی کے پاس جا کر سارا ماجرا کہنے لگا اور بولنے لگا کہ میں نے بچوں کو تعلیم دلوائی، اتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن میرے بچے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ بھائی، مجھ سے ایک آپ سودا کر لیں، میں بہت پریشان ہوں، یہ جو میرے دونوں بیٹے ہیں یہ آپ لے لو اور اپنا بیٹا مجھے دے دو۔ اس نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو نے ان کو تعلیم ہی ایسی دلوائی کہ یہ اللہ کے باغی بن گئے اور اپنا بھی باغی بنا دیا، اب جو کیا ہے اس کی سزا تو بھگتنا پڑے گی۔ متوسط طبقے کے لوگ بھی امیروں کو دیکھا دیکھی میں یہی حسرت رکھتے ہیں،
کاش ہم بھی اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، مگر یہ حسرتیں دل ہی دل میں دفن ہو جاتی ہیں۔ نہ وہ قرآنی علوم سے واقف ہوتے ہیں، نہ دنیاوی علوم میں کوئی بڑے عہدے حاصل کر سکتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اگر قرآن کو سمجھ کر اللہ کو ہی راضی کر لیتے تو ضرور ان کی تقدیر بدل جاتی، بلکہ یہ اوروں کی بھی تقدیر بدلنے والے بن جاتے۔ اس لیے مثالی مسلمانوں کی تقدیر قرآن میں ہے۔ جو قرآن کے حکموں کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنی تقدیر خود خراب کرتا ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ اب ہم دیندار لوگوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی کچھ تھوڑا بہت دیندار تو بنا دیتے ہیں، مگر قرآن حکیم کے عاشق نہیں بناتے۔ وہ قرآن کی خدمت کے لیے بے چین ہو جائیں ایسا اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے۔ اب ہم دیندار لوگوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کچھ تھوڑا بہت دین تو سکھاتے ہیں، کچھ دیندار تو بناتے ہیں، مگر قرآن حکیم کے عاشق نہیں بناتے۔ وہ قرآن کی خدمت کے لیے بے چین ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کی دعوت کے لیے اٹھیں تو مشرق اور مغرب پر چھا جائیں ایسا نہیں ہے۔ جب تک قرآن کو دل و دماغ میں نہیں اتاریں گے اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں آئے گا، خود قرآن کی حلاوت مٹھاس کا احساس بھی نہ ہوگا۔ قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلماں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ اگر یہ دیندار طبقہ کچھ قرآن کی خدمت کر لیتا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ انہیں کتنے بڑے بڑے انعامات اور نوازتا اور دنیا اور آخرت کی خوشیوں والی زندگی عطا فرماتا۔ ہماری مساجد اور مدارس کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ ہم شعوری طور پر نہیں بلکہ غیر شعوری طور پر قرآن کی حقیقی خدمت سے ہم غافل ہیں۔ بے شک ہزاروں لاکھوں حفاظ بن رہے ہیں، واقعی یہ بڑا کام ہے، مگر ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں، بلکہ لاپرواہی کی حد تک غافل ہیں۔ حتیٰ کہ کئی حافظ داڑھی تک مونڈھ لیتے ہیں، بہت سے مصلی بھی نہیں سناتے۔ قرآن جیسی نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے انہیں بھول جاتا ہے۔ کتنے حفاظ ہیں کہ دین کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ وہ اسے سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے انجانے میں قرآن کے حکموں کے پر خچے اڑتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کتنی بڑی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ علماء کرام اور مشائخ انجانے میں غیر شعوری طور پر قرآن سے لاپرواہی ہو رہی ہے۔ جب مدارس میں اسباق کی تعلیم کیے جاتے تھے تو بخاری شریف کے احادیث اسباق سب تجربہ کار اور لائق اور فائق اساتذہ کو دیے جاتے تھے، اور عامہ پارہ بالکل نئے نا تجربہ کار اور کم استعداد والے استاد کو دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ عامہ پارہ قرآن عظیم کا حصہ ہے۔ مزہ تو جب تھا کہ سب سے لائق اور تجربہ کار اور باعمل استاد کو دیا جاتا، وہ پڑھانے کا حق بھی ادا کرتا، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء کو سکھاتا۔ جب بنیاد ہی میں گڑبڑ کر دی گئی تو آگے پھر کیا بنے گا؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بارگاہ میں شکوہ کریں گے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے پروردگار، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مستورات کے مدارس کا تو بہت ہی عجیب حال ہے۔ 6 سال لگا کر بھی چند آیات کا مؤثر درس قرآن دینا مشکل نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ عرصہ بعد بچیاں فرائض سے بھی مجرمانہ غفلت برتنے لگتی ہیں۔
شادیوں اور بچوں کے بعد بہت سی حافظہ بچیوں کو قرآن بھی بھول جاتا ہے، فرض نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، قرآن کی خدمت کا دور دور تک کوئی احساس نہیں۔ ہائے کیا کروں اور بات کو کیسے سمجھاؤں؟ قرآن قیامت کے دن ہمیں اپنے اکابر کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔